القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والرابع في معرفة وجوه الوقوف على المراد، أي التقسيم الرابع في معرفة طرق وقوف المجتهد على مراد النظم، وهو إن كان في الظاهر من صفات المجتهد لكنه يؤول إلى حال المعنى وبواسطته إلى اللفظ، ولذا قيل إن هذا التقسيم للمعنى دون اللفظ، وهي أربعة أيضا: الاستدلال بعبارة النص وبإشارته وبدلالته وباقتضائه، لأن المستدل إن استدل بالنظم فإن كان مسوقا فهو عبارة النص، وإلا فإشارة النص، وإن لم يستدل بالنظم بل بالمعنى فإن كان مفهوما منه بحسب اللغة فهو دلالة النص، وإلا فإن توقف عليه صحة النظم شرعا أو عقلا فهو اقتضاء النص، وإن لم يتوقف عليه فهو من الاستدلالات الفاسدة على ما سيجيء إن شاء الله تعالی. یعنی والرابع، چوتھی تقسیم، فی معرفت وجوہ الوقوف علی المرادی، مراد پر مطلع ہونے کے طریقوں کی معرفت کے بیان میں ہے. یہ متن کی عبارت تھی، آگے شرح ہے. ای التقسیم الرابع فی معرفت طرق وقوف المجتہد علی مراد النظم، وهو إن كان في الظاهر من صفات المجتهد لكنه يؤول إلى حال المعنى وبواسطته إلى اللفظ، ولذا قيل إن هذا التقسيم للمعنى دون اللفظ. یعنی کہ یعنی چوتھی تقسیم مراد نظم پر مجتہد کے مطلع ہونے کے طریقوں کی معرفت کی بیان میں ہے. شارح فرماتے ہیں کہ اور واقف ہونا اگرچہ بظاہر یہ مجتہد کی صفات میں سے ہے، لیکن وہ معنی کے حال کی طرف راجع ہے، اور پھر معنی کے واسطے سے لفظ کی طرف راجع ہے. اسی وجہ سے فقہا نے کہا ہے کہ یہ تقسیم، اصولیین نے کہا ہے کہ یہ تقسیم معنی کی ہے، لفظ کی نہیں ہے. وہی اربعۃ ایضاً، اور یہ بھی چار ہے: الاستدلال بعبارۃ النص وبإشارته وبدلالته وباقتضائه، استدلال بعبارۃ النص، استدلال بإشارۃ النص، استدلال بدلالۃ النص، اور استدلال باقتضاء النص. اس کے بعد دلیل حسر کے بیان ہے. لأن المستدل إن استدل بالنظم فإن كان مسوقا فهو عبارة النص، وإلا فإشارة النص، وإن لم يستدل بالنظم بل بالمعنى فإن كان مفهوما منه بحسب اللغة، وإلا فإشارة النص، وإن لم يستدل بالنظم بل بالمعنى فإن كان مفهوما منه بحسب اللغة فهو دلالة النص، وإلا فإن توقف عليه صحة النظم شرعا أو عقلا فهو اقتضاء النص، وإن لم يتوقف عليه فهو من الاستدلالات الفاسدة على ما سيجيء إن شاء الله تعالى. کہنے کہ دلیل اثر یہ ہے کہ استدلال کرنے والا اگر نظم سے استدلال کرے گا تو اگر نظم معنی کے لیے قصدن لایا گیا ہو تو عبارت النص ہے، ورنہ تو اشارت النص ہے. اور اگر نظم سے استدلال نہ کرے بلکہ معنی سے کرے، سو اگر وہ معنی اس نظم سے لغت کے اعتبار سے مفہوم ہوتا ہو تو اس کا نام دلالت النص رکھا جاتا ہے، ورنہ اگر اس معنی پر نظم کی صحت شرعاً یا عقلاً موقوف ہو تو اقتضاء النص ہے، اور اگر اس معنی پر نظم کی صحت موقوف نہ ہو تو وہ استدلالات فاسدہ میں سے ہے. شارح فرماتے ہیں
کہ اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔ والرابع فی معرفت وجوہ الوقوف علی المراد، یہ بھی نظم کی تقسیم ہے، اور نظم یا لفظ کی یہ تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ مجتہد نظم اور لفظ کی مراد سے کس طرح واقف ہوگا۔ لیکن اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ چوتھی تقسیم کو کتاب اللہ کی تقسیمات میں سے شمار کرنا غلط ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کی جو تقسیمات ہیں وہ ہیں جو نظم اور معنی کی تقسیمات ہیں، اور یہ جو چوتھی تقسیم ہے یہ وقوف کی تقسیم ہے، یعنی مجتہد کیسے واقف ہوگا نظم کی مراد پر، اور واقف ہونا یہ مجتہد کی صفت ہے۔ تو جب وقوف مجتہد کی صفت ہے تو چوتھی تقسیم وقوف کی تقسیم ہوگی، پھر اس کو کتاب اللہ کی تقسیمات میں شمار کرنا کس طرح درست ہوگا؟ اس کا جواب شارح نے دیا ہے کہ مراد نظم سے واقف ہونا اگرچہ بظاہر یہ مجتہد کی صفت معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ معنی کی حال کی طرف راجع ہے۔ یعنی اس کو آپ یوں سمجھیے کہ مجتہد جب کسی نظم کو دیکھے گا کہ معنی اور مراد اس سے کس طرح ثابت ہوتا ہے، یعنی عبارت النص سے ثابت ہوتا ہے، یا عبارت اشارت النص سے ثابت ہوتا ہے، یا دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے، یا اقتضاء النص سے ثابت ہوتا ہے، تو وہ اولاً کس کی طرف دیکھے گا؟ معنی اور مراد کی طرف دیکھے گا، پھر معنی کے واسطے سے لفظ کی طرف وہ راجع ہوگا، یعنی لفظ اس معنی پر عبارت النص کے ساتھ دلالت کرتا ہے یا اشارت النص کے ساتھ دلالت کرتا ہے، اور دلالت النص کے ساتھ دلالت کرتا ہے یا اقتضاء النص کے ساتھ دلالت کرتا ہے۔ بہرکیف مجتہد کا علم اور وقوف لفظ اور معنی دونوں سے مستفاد ہے، لیکن اس تقسیم میں چونکہ معنی اصل اور لفظ تابع ہے، اس لیے اس تقسیم کو معنی کی تقسیم قرار دیا گیا ہے اور لفظ کی تقسیم قرار نہیں دیا گیا ہے۔ باتین فرماتے ہیں کہ اس تقسیم کے تحت بھی 4 قسمیں ہیں: استدلال بعبارت النص، استدلال باشارت النص، استدلال بدلالت النص، اور استدلال باقتضاء النص۔ یہاں یہ بات آپ کے سامنے رہے کہ یہاں جو نص ہے، عبارت النص، اشارت النص میں جو لفظ نص آیا ہے، اس میں نص سے مراد وہ لفظ ہے جو معنی پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں نص سے مراد وہ نہیں ہے جو دوسری تقسیم میں ظاہر کے مقابلے میں ماقبل کے اندر ذکر ہوا ہے۔ بہرکیف اس تقسیم کے تحت یہ 4 قسمیں ہیں۔ اس کے بعد دلیل اصل کو بیان کیا گیا ہے کہ مستدل، دلیل پیش کرنے والا، نظم سے دلیل پیش کرے گا یا معنی سے۔ اگر نظم سے دلیل پیش کرے گا تو اس کی 2 صورتیں ہیں: اس نظم کو معنی کے لیے یا تو قصداً لایا گیا ہوگا یا نہیں۔ اگر نظم اور لفظ قصداً معنی کے لیے لایا گیا ہے تو اس کا نام استدلال بعبارت النص ہے، اور اگر نظم معنی کے لیے قصداً نہیں لایا گیا تو یہ استدلال باشارت النص ہے۔ اور اگر معنی سے دلیل پیش کرے گا مجتہد، مستدل، تو اس کی بھی 2 صورتیں ہیں: وہ معنی اس لفظ سے لغت کے اعتبار سے سمجھا جائے گا یا نہیں۔ اگر وہ معنی لفظ سے لغت کے اعتبار سے مفہوم ہو تو اس کا نام استدلال بدلالت النص ہے، اور اگر لغت کے اعتبار سے مفہوم نہ ہو تو اس کی بھی 2 شقیں ہیں: اس معنی پر نظم کی صحت شرعاً یا عقلاً موقوف ہوگی یا نہیں۔ اگر اس معنی پر نظم کی صحت شرعاً یا عقلاً موقوف ہے تو اس کا نام استدلال باقتضاء النص ہے، اور اس معنی پر نظم کی صحت شرعاً یا عقلاً موقوف نہیں ہے تو یہ استدلالات فاسدہ میں سے ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ اس کا ذکر آئندہ آئے گا۔